يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذاتہ حمد و ثناء حضور نبی مکرم سید العرب والعجم شفیع معظم باعث تخلیق دو عالم نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی جناب سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ تحیۃ و ثناء. آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، جو ماہ شعبان المعظم دی 4 تاریخ ہے، اور ان 4 دنوں ہی کئی ساریاں نسبتاں حاصل نے. یکم شعبان المعظم نو عرس پاک ہوندا ہے حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دا 2 شعبان المعظم نو یوم وصال اور عرس پاک ہے. امام الائمہ کاشف الغمہ امام حمام حضرت سیدنا نعمان بن ثابت الکوفی المعروف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اور 3 شعبان نو وصال ہے مشہور ولی کامل محدث عظیم حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ دا، اور 4 شعبان المعظم جو کہ آج تاریخ ہے، 4 شعبان نو یوم وصال ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا یوم وصال 4 شعبان ہے. 5 شعبان المعظم
امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم ولادت ہے، تو یہ تے انہاں 4-5 دن جڑے جمعے دے قریب نے، انہاں دے اندر ہی اتنیاں ساریاں نسبتاں ہیں، تو میں تے ہن تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پایا کہ میں کس عنوان تے گفتگو کراں، کس نو چھوڑیا جائے۔ تو بہرحال اسی چونکہ اہل سنت و جماعت ہاں، ساریاں دے عقیدت مند ہاں، ساریاں نو منن والے ہاں، ساریاں دی عظمت نو سلام کرن والے ہاں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام امہات المومنین سب دی عظمت نو سلام کرنے ہاں۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی محبت اور نسبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اس بندے دا ایمان ہی کامل نہیں جس بندے دے دل وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اور عقیدت جلوہ گر نہیں ہے۔ اور انہاں دا ہی فیض ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، جو کہ کروڑ حنفیاں دے امام نے، بلکہ امامہ دے بھی امام نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی دے بانی آپ نے، اور عظیم تابعی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام دا زمانہ آپ نے پایا ہے، حضور دے 4 صحابہ کرام دے نال ملاقات ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی، تو اس واسطے آپ تابعی بھی ہیں۔ خیر القرون دے اندر آپ پیدا ہوئے نے، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور فرمایا سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے زمانے تو بعد، یعنی اس جگہ تے زمانے تو مراد ظاہری حیات طیبہ تاکہ، ورنہ زمانہ ہون بھی حضور دئیے تے قیامت تک زمانہ حضور دا ہے، اس جگہ تے ظاہری حیات طیبہ تو جی اس نے مراد لیا جا رہا ہے۔ دروازہ بند کر دو تھوڑی آرام اتنا میرے کول اتنے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ سب تو افضل اور بہتر زمانہ میرا ہے، بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس تو بعد جڑا زمانہ آئے گا یعنی میرے صحابہ دا زمانہ، وہ میرے زمانے تو بعد سب تو افضل ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس تو بعد جڑا زمانہ آئے گا یعنی تابعین دا زمانہ، میرے صحابہ تو بعد سب تو بہتر زمانہ انہاں دا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو کیا جاندہ ہے، تینہ زمانیاں نو خیر القرون، یعنی بہترین زمانے، ازمنہ ثلاثہ بھی انہاں نو علماء دی اصطلاح دے اندر بولیا جاندہ ہے کہ 3 بہترین زمانے، حضور دا زمانہ، حضور دا دور مبارک، صحابہ دا دور مبارک اور تابعین دا دور مبارک۔ تابعین دے وچوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شمار ہے۔ حضور دے صحابہ کرام دے نال آپ دی ملاقات ثابت ہے، اور آپ دے والد محترم حضرت ثابت جڑے نے، جدوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہوئی اور آپ مولا کائنات دی بارگاہ حاضر ہوئے تے عرض کیتی کہ حضور میرے واسطے دعا فرماؤ،
تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو دعا تو نوازیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیر خدا دیاں دعاواں دا بھی ثمرہ نے۔ آپ واسطے سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دعا فرمائی۔ پھر آپ اہل بیت کرام دے شاگرد بھی نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ دا نام ہے نعمان، والد دا نام ہے ثابت، نعمان بن ثابت، کوفے شہر دے رہن والے سن، اس واسطے آپ نو کوفی بھی کیا جاندا ہے، نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو حنیفہ تو آپ دی کنیت ہے، اس تو آپ مشہور ہوئے، اور امام اعظم آپ دا لقب ہے کہ اپنے زمانے دے اندر اور فقہ دے جتنے امام نے انہاں سب وچوں بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واسطے تاریخ دے اندر، محدثین دی نظر دے اندر، فقہاء دی نظر دے اندر سب دا فیصلہ ہے کہ سب نے ہی آپ نو امام اعظم دے نام تو ہی لکھیا ہے کہ آپ فقہاء دے وچوں سب تو بڑے امام آپ نے۔ ابو حنیفہ کنیت آپ دی مشہور ہے۔ اتھے ایک غلط گل بھی لوگ کرتے ہیں، آ جڑے پنڈا تھاواں دے مولوی ہوندے نا، او جڑے پڑھے ہوئے کوئی نہیں ہوندے، کہ جی حنیفہ جڑی ہے وہ آپ دے صاحبزادی سی تو اس دے نام تے آپ دی یہ کنیت ہے۔ یہ گل غلط ہے، کوئی اس نام دی آپ دی صاحبزادی نہیں، اور نہ ہی صاحبزادی دی وجہ تو آپ دی یہ کنیت ہے۔ حنیف جڑا ہے وہ کہندے نے حق اور باطل دے درمیان فرق کرن والے نو، جدا جدا کرن والے نو، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بھی حنیف کیا گیا ہے، دین ابراہیمی نو دین حنیف کیا جاندہ ہے کہ حق اور باطل تو نو جدا کرن والا، باطل تو الگ دین۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ ایک فقہ مرتب کی تھی، قرآن و سنت دے اندر غور و فکر کر کے مسائل نو ثابت کیتا، اور فقہ نو باقاعدہ طور تے مدون کیتا، اور چونکہ آپ نو کتب بینی دا پڑھن دا بھی شوق سی، ایک اے بھی وجہ بنی آپ نو ابو حنیفہ کہن دی۔ تو انہاں دو بنیاداں دی وجہ تو آپ نو ابو حنیفہ کیا جاندہ ہے، کوئی آپ دی صاحبزادی اس نام دی نہیں ہے۔ پھر آپ نے شاگردی کیتی ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ پھر آپ نے 2 سال پڑھیا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، امام جعفر صادق دے شاگرد نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آل بیت دا ایک فیضان جڑا ہے وہ امام اعظم دے کول ہے، اور امام اعظم دے توسط دے نال اساں حنفیاں دے کول ہے کہ فقہ حنفی دے جڑے امام نے وہ اہل بیت کرام دے شاگرد نے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فقہ حنفی دا بانی ہونا اور مسائل دا بیان کرنا، یہ اس بات دی دلیل ہے کہ آپ نے امام جعفر صادق دے کولوں پڑھیا بھی ہیں جی۔ جے آپ نے امام جعفر صادق نے یا امام محمد باقر نے آپ نو پڑھایا ہوندا بے نماز ہاتھ بن کے نہیں پڑھنی، چھڑ کے پڑھنی ہے، تو مڑ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو ہاتھ چھڑ کے پڑھ دینا، لیکن آپ نے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے۔ یہ بہت بڑی ساری دلیل یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد نے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر دے، تو جی وہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھ دے ہوندے تو امام اعظم بھی ہاتھ چھڑ کے ہی نماز پڑھنا، جبکہ آپ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات دی دلیل ہے کہ امام باقر بھی ہاتھ بن کے نماز پڑھتے سن، امام جعفر صادق بھی ہاتھ بن کے نماز پڑھتے سن۔
یہ پوائنٹ اور نقطہ ذہن وچ رکھو، ایک بڑی کم دی گل جے۔ اور آپ فرماندے نے سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میری زندگی دے یہ 2 سال جڑی میں امام جعفر صادق دی شاگردی کیتی ہے، اگر یہ 2 سال میری زندگی دے اندر نہ ہوندے تو میں ہلاک ہو جاندہ۔ یعنی اتنا آپ اہمیت دیندے نے انہاں 2 سالاں نو جڑے 2 سال آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پڑھیا ہے، کہ اگر میں وہ نہ پڑھدا تو اج میں اس مقام تے نہ پہنچتا جس مقام تے میں اج ہاں۔ اے دے پیچھے آپ فرماندے سن ہاتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور ہمیشہ آپ نے اس گل نو بیان فرمایا ہے۔ اور اہل بیت اطہار دی عقیدت اور محبت جڑی ہے وہ آپ دے اس قول تو بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ بے ادبیاں کر دیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ نو حدیثاں کوئی نہیں سن اودیاں، یہ بالکل جہلا والی بات ہے، غلط بات ہے، اس دا حقیقت دے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ بخاری بھج کے کر دے ہو میں بخاری شریف، اسی بھی بخاری دے منکر نہیں ہاں، پر امام بخاری دے استاداں دے بھی استاد نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری دے دادا استاد بن دے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے تو انہوں بھول جاندہ ہے۔ تو مڑ امام بخاری تو تسی یہ مڑ ویکھ لو، جے تسی یہ گل کرنی ہے کہ امام اعظم تے حدیثاں ہی کوئی نہیں سن آندیاں تے جن دے استاداں نو کوئی نہیں ہوندیاں، مڑ شاگرد نو کتھوں آ گئیاں بھائی؟ امام بخاری نو مڑ کتھوں حدیثاں یاد ہو گئیاں؟ غلط بات بالکل، اس دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکھے جی امام اعظم ابو حنیفہ نو صرف 17 حدیثاں یاد سن، میں ممبر تے بیٹھا میں تنوں کی آکھاں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنہ دے شاگرداں نو لکھاں حدیثاں یاد نے، اس استاد نو صرف 17 حدیثاں یاد سن۔ تسی اپنی کم علمی دا ثبوت دیندے ہو کہ تساں پڑھیا کوئی نہیں۔ جے تساں پڑھیا ہوندا تے تانوں پتہ ہویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی احادیث مبارکہ دے اوپر 20 کتب موجود نے۔ جامع المسانید امام خارزمی دی موجود ہے، مسند امام اعظم دے مختلف راوی نے، اور مختلف راویہ تو مسند امام اعظم موجود ہے۔ دیگر حدیث پاک دیاں کتاباں جنہ دے راوی امام، بلکہ ہن میرے خیال تقریباً کتاب ایک نویں چھپی ہے، اس دا ٹائٹل میری نظر تے گزرا ہے، جے کسی میرا ہاتھ پہ گیا تو میں لے لواں گا۔ میرے خیال ہے 20 جلداں نے غالباً، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، کوئی کنفرم مینوں یاد نہیں آ رہا، ہن نہیں کدھر مارکیٹ چاہیے کتاب۔ 20 جلداں دے کم و بیش راؤنڈ اباؤٹ 18-20 جلداں یا 22 اتنے تلے اتنے ہیں، اور ان دے وچ او حدیثاں نے جنہ دے جڑے امام اعظم ابو حنیفہ تو مروی 17 حدیثاں تو اسے سوے تے ہی آ جاندیاں، تو باقی 20 جلداں کس نال بھریاں پئیاں بھائی؟ تو اتنی احادیث مبارکہ دے راوی نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دے اگا موڑ شاگرد امام محمد نے، جنہ دے شاگرد کا نام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ شاگرداں نو تسی ویکھ لو کہ جنہ دے شاگرد ایڈے پائے دے عالم دین نے، امام تہاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے فیض یافتہ نے، جنہ تے جرح آج تک ثابت نہیں ہو سکی، تے اتنے بلند پایا محدثین جنہ دے شاگرد نے، اس بندے دا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاگرد دی قابلیت تو استاد دی قابلیت دا اندازہ اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ جنہ دے شاگرد امام قاضی ابو یوسف جیسے، امام محمد جیسے ہون، امام تہاوی جیسے جنہ دے فیض یافتہ ہون، امام بخاری جنہ دے شاگرداں دے بھی شاگرد ہون، تسی اندازہ تے کرو بندہ کیڑا عالم ہوئے گا، اور کتنا وہ بندہ حدیث کا ماہر ہوگا، اور میدان حدیث کے اندر اس بندے کو کتنی مہارت حاصل ہوئے گی۔ اسی اپنے آپ تے فخر کرنے ہاں کہ اسی الحمدللہ حنفیاں۔ یاد رکھو 4 آئمہ نے فقہ دے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دی فقہ حنبلی، یہ 4 فقہ موجود نے۔ ان 4 فقہا دے اندر سب تو زیادہ جس فقہ دی پیروی کرنے والے لوگ نے وہ فقہ حنفی ہے، کہ لکھاں کروڑوں دی تعداد دے اندر اور پوری دنیا دے اندر لوگ، پاک و ہند دے اندر تا ہیں ہی حنفی نا، پاک و ہند بر صغیر دے اندر
بنگلہ دیش ان علاقے میں ہے نہیں حنفی سوائے کوئی اکا دکا حضرات تو، اور باقی جڑے ممالک نے انہاں دے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد حنفیاں دی موجود ہے۔ حدیث پاک دیاں باقاعدہ طور تے فقہ حنفی دے اوپر مرتب کیتیاں گئیاں کتب جڑیاں نے وہ موجود نے۔ ایک ماڑا جہا میں اشارہ کیتا ہے، یہ بھی میں نے ہن جو ذہن وچ آ رہا ہے میں وہ عرض پیا کرنا، نہیں تو ہن تک میں سوچ کے تو میں تو فیصلہ ہی نہیں ہویا، میں سناواں تانوں کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اور اس مرتبے دے مالک نے بہت بڑے عبادت گزار، انتہائی نیک متقی پرہیزگار، کپڑے دی تجارت دا آپ کم کردے سن تے نال علم دین پڑھدے بھی سن، پڑھاندے بھی سن، دین دی آپ خدمت بھی کردے رہے، اجتہاد بھی فرمایا، قرآن و سنت دے اندر غور و فکر کر کے تے آپ نے فقہ حنفی نو باقاعدہ طور تے مدون کیتا۔ تو بات عرض کر رہا کہ یہ بھی فیض اہل بیت رسول دا ہے، آل رسول دا فیض ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول بالخصوص ہے۔ ویسے آپ دے اساتذہ اور بھی ہیں، لیکن آپ نے جس شاگردی نو اہمیت دیتی وہ شاگردی امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی شاگردی ہے۔ اسی طرح دیگر جو نسبتاں اس ماہ مبارک نو حاصل نے مزید اگے بھی میں ساریاں تے گفتگو اس واسطے کرنا چاہ رہا ہاں کہ ایسی کوئی گل کراں جن دے وچ ساریاں آ جان اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور نظریہ جڑا ہے وہ بھی بیان ہو جائے کہ اسی لوگ جڑے ہاں اسی سنی ہاں، اہل سنت و جماعت ہاں، وہی اہل سنت و جماعت جڑے ہمیشہ تو لگے ہوندے ہیں، کوئی نویں سنی وہ سنی نہیں جنہاں نوں ہن بڑا حکومتاں تو چلے آئے بن گئے نام بدلدا رہا جی ہتے پابندی لگی تو مڑ بدل کے اور رکھ لیا، مڑ پابندی لگ گئی تو مڑ بدل کے اور رکھ لیا، سات ایک نام بدل کے تو ہن اخیری آ کے سنی تے جا اڑے نے بھئی اونجن بچو کوئی نہیں سے۔ اسی انہاں سنیاں چوں نہیں، اسی وہ سنیاں جڑے ہمیشہ تو ہی اہل سنت و جماعت چلے آ رہے ہیں، جنہاں دیاں 7 پشتاں پچھوں اہل سنت و جماعت نے، اسی او سنیاں جنہوں تسی بڑھا دین کہندے ہو او دین اہل سنت و جماعت والا الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اس دے پابند اور اس دے پیروکار ہاں۔ ہن تے فتنے بڑے پیدا ہو گئے، آئے دن آئے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ، آئے روز کوئی نہ کوئی نمی جناب جڑی ایٹم ہے وہ مارکیٹ جا جاندی، آئے روز کوئی نہ کوئی نواں مسئلہ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو کہ دور فتنیاں دا ایمان نو اس دور دے اندر سنبھالنا یہ بھی ایک بہت بڑی ہمت دا کام ہے۔ اتنے لوگ گمراہ کرنے والے ہو گئے نے، اتنے سمجھان والے نہیں جتنے پٹڑیوں لان والے لوگ نے۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، ادھر کوئی چتونگڑا اٹھتا ہے تو وہ سوشل میڈیا تے بیٹھ جاتا ہے، ادھر کوئی اٹھتا ہے تو وہ اپنے کمرے چ بہ کے تو لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا شروع، جنہ دا جناب پچھو دین نال تعلق ہی کوئی نہیں ہوندا وہ بہ کے لوگوں کو دین سمجھان لگ پیندے۔ اور ایسے لوگ جڑے نے یہ پھر صرف فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر شر پھیلان والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ایسی بھی ہے کہ ایسے لوگ کچھ پیدا ہون گے جڑے بیان کرن گے اور ایسیاں گلاں کرن گے جڑیاں تساں آج تک نہیں سنیاں ہون گیاں، تواڈے باپ دادا نے وہ گلاں سنیاں نہیں ہون گیاں جڑیاں لوگ آ کے قرب قیامت کرن گے۔ یہ بھی قیامت دی علامتاں وچوں ایک علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہی ویکھیا جا رہا ہے کہ لوگ گمراہ کر دیں، لوگوں کو طریقہ کار کی اپنا لیندے کہ انہوں دا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کوئی بھی پھڑ لیا اس نو مختصراً بیان کر دیتا، اجمال اس دا بیان کر دیتا، مسئلے دی تفصیل بیان نہ کیتی، مسئلے نو کھول کے لوگاں تے واضح نہ کیتا، لوگ شش پائندہ شکار ہو جاندے ہیں۔
غلط فہمی پیدا کی اور غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں نے چھوڑ دیتا اور یہ تاثر دیتا ویکو جی فلاں یہ جتنے بھی علماء نے یہ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح تو وہ یہ جڑا کچھ اسی پہ کہنے ہیں۔ اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں، اس طرح لوگوں دے ایمان نو یہ خراب کر دیں، اور خاص کر کے رافضیت کا جڑا فتنہ ہے وہ عروج تے اس ٹائم اہل سنت و جماعت نو سانو سب تو زیادہ یہ ٹولا ہی نقصان پہ دیندا ہے۔ بد مذہب بد عقیدہ جڑے نے وہ جنہاں نے بھی اہل سنت و جماعت دے نال ٹکر لئیے سارے ہی ناکام و نامراد ہوئے نے، لیکن اج کل جڑا فتنہ ہے وہ یہ عروج تے کہ اس دے اندر لوگوں کو خریدیا بھی جا رہا ہے، مولوی وکدے پین، پیر وکدے پین، سمجھ آئی نا جی؟ تو نعت خان نقیب ٹول یہ تو مڑگے بھی کاؤ مال ہوں انہوں نے کھیڑی نہ شدہ قصور ہی کوئی نہیں، یہ تے بڑے بڑے وک گئے، یہ تو بڑے انہوں دا تو سکیا کسی گن میچ چیئے کوئی نہیں ہوں، انہوں نے کھیڑی اوقات ہے۔ تو یہ فتنہ عروج تے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں دے درمیان اختلافات نو بیان کرنا، لوگوں کو یہ تاثر دین کی کوشش کرنا کہ ایک دوسرے کے خلاف نے دشمن نے، یہ فتنہ عروج تے صحابہ کرام دے اوپر تبرہ بازی کرنا، یہ فتنہ عروج تے امامات ائمہ فقہا دے اوپر تبرہ بازی کرنا، یہ فتنہ، یہ سارے جڑے فتنے نا اس وقت پورے زور تے نے۔ اس دور دے اندر اپنے ایمان نو بچانا جڑا ہے یہ بھی ایک بڑا مشکل کام بن کے رہ گیا ہے، تو چاہیے یہ ہے کہ اسی اپنے ایمان دی حفاظت کریے، اپنے بزرگاں نے ساڈے اسلاف نے جو سانو دسیا ہے اسی اس دی اوپر کاربند رویے، تاں ہی ساڈا عقیدہ کوئی بھی سانو آ کے کہندا ہے بھائی جی اے گل انج یا اے انج، تو سوچو، آپ غور و فکر کرو۔ ایک سادی جی جٹکی جی گل تانوں میں عرض کراں، کیونکہ میں بریکیاں لیا سنگیا تو پھر تانوں یاد نہ رہ سن گئے، حدیثاں پڑھ سنگیا پتہ نہیں تواڈے ذہن تے رہن گیاں یا نہیں رہن گیاں۔ یہ جڑے نویں نویں فتنہ پرور لوگ ہوندے نا کردے نے، اس لیے ایک گل سوچ لی کرو، بس ساڈا پیو دادا پردادا پٹھ نو ساڈیاں 7 نسل نے اج تائیں یہ گل نہیں سنی، کیا وہ سارے غلط سن؟ سارے ہی جھوٹیاں وچوں ایک بھی کوئی سیاںا نہیں پیدا ہویا ہن تک بھئی جڑا سانو یہ گل بھی آ کے سمجھا چھڈے۔ تو جی ہن تک تانوں آ کے کوئی بندہ کہندا ہے بھئی تہاڈا مسلک جڑا ہے مذہب تہاڈا جڑا ہے یہی غلط ہے، تسی فلانے مذہب وچ آ جاؤ، اس لیے یہی سوچ لیا کرو بس ساڈے جڑے پچھلے مر گئے وہ مڑ کتے جا سکتے، وہ سارے دوزخی آن بات مذہب آن۔ اچھا اگلی گل ایک اور بھی بتو کہ سوائے اہل سنت و جماعت تو کسی بھی وہ فرقے دا بندہ ہوئے نا، اون دا پچھلوں شجرہ پڑھ کے ویکھو دوئی تو تری پشت پیچھے وہ بھی سننی نکل سی گیا، ازما کے ویکھ لو، کئیاں دی تے پہلی پشت سننی ہوندی ہے، مگروں نویں لا جڑی وہ بھی خراب ہوندی ہے، تے کئیاں دی ایک پشت جڑی ہے وہ خراب ہو سی لگی، دوسری تو تیسری پشت تک اینڈ ہو جاسی لگا، پچھو ساری نسل جڑی ہے ایسیاں لوگاں دی ایک لمبی بڑی فرست ہے، سمجھ آئی نا جی؟ کچھ تو سانو جڑیاں پابندیاں نے وہ لے گئی وہ گل نہیں کرن دیندیاں، اسی کی کریے؟ وہ کیویں شاعر نے کیا سی کہ یہ دستور زباں بندی کیسا ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، تو بندہ بیان کرے تو پابندیاں اتنیاں نے کہ بیان کیتا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی بندہ تانوں آ کے اہل سنت و جماعت دے مسلک دے خلاف اکساندہ بھڑکاندا ہے تو اون دی تسی اوندا شجرہ پٹو، دوئی تو تریچ پوچھ تو اون دی بھی سننی نکل سی گئی، وہ بھاویں جہڑے بھی کھاتے دا ہوئے پڑھ کے ویکھیا جے پچھلے سارے سننی لگے ہون گے، یہ گمراہ ہون پہ ہوندے کیونکہ فتنے ہون آ رہے ہیں اور یہ لوگ انہاں فتنیاں دے وچ مبتلا ہو کے تو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسرے نو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی آل اور اس حضور دے اصحاب دا دامن اپنے ہاتھ وچ رکھنا ہے۔ یاد رکھو کہ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اعتراض کردا ہے وہ تے اکا مسلمان جو کوئی نہیں، سمجھ آئی نا جی؟ وہ تے کھاتی ہوئی گیا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امتی ہوئے مسلمان ہوئے تے اپنے نبی تے اعتراض کرے، تو جیڑا مسلمان کہلاوے پھر حضور دی ذات تے اعتراض کرے، انہوں چاہیے وہ اپنے ایمان دا جائزہ لوے، تو کی ہو جائے مسلمان ہے جیڑا اپنے نبی تے پہ اعتراض کرنا ہے، حضور دی ذات تے اعتراض کرن والا
مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. احتجاج دی حالات بھی واضح کر رہے ہیں کہ جدوں بھی ذات مصطفیٰ تے اعتراض ہوندا ہے کافر اور بعد مذہب اعتراض کرتا ہے, مسلمان بندہ ذات رسول تے اعتراض نہیں کرتا. تو جڑا کرے بڑا اس نے اپنی تحقیق کرنی چاہیے. ہجے تک تو صاحب ایمان نہ بنیا, جے ایمان والا ہویا تے کدی آمینہ دے لال تے اعتراض نہ کریا. ایمان والا ہویا جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھی اودے تے اعتراض نہ کریا. پہلی بات. دوسری بات حضور دے اصحاب, جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے اعتراض کرے, 1,26,000 یا 1,44,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہو رہا ہے, تو جڑا بندہ کسے ایک وی صحابی رسول دے اعتراض کرے وہ بندہ سنی نہیں جے ہو سکتا. یہ موٹیاں موٹیاں گلاں دے سبق ہے, اس نو ذہن نشین کر لو, بریکی ال جان دا وقت نہیں ہے. کہ جیڑا بندہ جن سنو حضور دے کسے ایک وی صحابی تے, چاہے وہ تھوڑی شان دا مالک ہوئے بہت ہی شان دا مالک ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا کسے بھی صحابی رسول تے اعتراض کرے پکی ٹھکی گالے وہ بندہ کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا. بد مذہب بندہ ہے, غلط کہہ رہا ہے. میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکیا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کراموں نے حضور نے فرمایا کہ انہاں دی پیروی کرو, یہ آسمان ہدایت دے ستارے نے. تو جڑا حضور دے صحابہ نو غلط کرے وہ کیویں سیدھے راہ تے ہو سکتا, جنہ دے ذریعے ساڈے تک قرآن اسلام دین پہنچیا. جے اسی انہاں نو غلط کہاں گے تو دین کتوں صحیح ثابت ہو جائے گا. یہ بات. تیسری بات, جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے اعتراض کرے وہ بھی بندہ سنی نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی نا, نہ اصحاب رسول تے اعتراض کرنے والا سنی ہو سکتا جی. جڑا اصحاب رسول تے اعتراض کرے سمجھو بندہ رافضی ہے, اندہ قطعی طور تے بھی عقیدہ درست نہیں, بھائی ماں نے پرلے درجے دا رافضی ہے جڑا کسی بھی صحابی تے اعتراض کرے. تو جڑا حضور دی آل تے اعتراض کرے سمجھ لو یہ بندہ خارجی ہے, سنی ہے بھی کوئی نہیں. خارجی جڑا ہوئے گا, ناسبی جڑا ہوئے گا وہ آل رسول تے اعتراض کرے گا, رافضی جڑا ہوئے گا وہ اصحاب رسول تے اعتراض کرے گا. بعد مذہب کافر جڑا ایمان و کھاتی ہوئے نکلا ہوئے گا وہ ذات مصطفیٰ تے اعتراض کرے گا. کہ اہل سنت و جماعت سنی بندہ وہ ہوئے گا جڑا حضور دا بھی غلام ہوئے گا, حضور دی آل دا بھی غلام ہوئے گا, حضور دی یارہ دا بھی غلام ہوئے گا. وہ بندہ سچا پکا سنی اہل سنت و جماعت دا تعلق اس دا ہوئے گا. میں ایک ایک دی طرف اس تو نہیں جا رہا کیونکہ پھر وہ گلاں دریاں باریکیاں چلی جاندیاں تے بڑے مارکے دے ذہن تے نہیں رہندیاں. اے میں موٹیاں موٹیاں آپ حضرات نو بات عرض کر رہا بھائی انہاں نو ذہن نشین کر لو. بھائی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل غلط ہو سکتی ہے, نہ نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب غلط ہو سکتے ہیں. تو جڑا آل نو غلط کرے وہ آپ غلط ہے, جڑا اصحاب نو غلط کرے وہ آپ غلط ہے. انہوں چاہیے وہ اپنے ایمان دی تجدید کرے, جنہاں نو نسبت میرے نبی نال حاصل ہوئے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس واسطے نہ پھرنے تو بچو, حضور دا دامن ہاتھ چ ہوئے, حضور دی آل دا دامن اپنے ہاتھ چ رکھو, حضور دی اصحاب دا دامن اپنے ہاتھ چ رکھو. کبھی بھی میرے بھائیوں مار کے کھاؤ گے. اس واسطے سے کہنے ہیں ساڈا پیغام ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھ جو میں حضور دی آل دا دامن پھڑ لو, حضور دے اصحاب دا دامن پھڑ لو. اسی حنفیاں دے ساڈے ہاتھ دے اندر ہے نبی دیاں یاراں دا دامن بھی ہے, نبی دی آل دا دامن بھی ہے. ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانو سبق دیتا ہے لوگوں, میں نبی دی آل دا بھی شاگرد ہاں, نبی دیاں یاراں دا بھی شاگرد ہاں, میں نبی دے صحابہ کولوں بھی فیض حاصل کیتا ہے, نبی دیاں بچیاں دے کولوں بھی فیض حاصل کیتا ہے. سچا پکا حنفی ہوندا ہے جڑا آل رسول نو بھی مندا ہوے, اصحاب رسول نو بھی مندا ہوے. جڑا بندہ اپنے آپ کو حنفی کہلائے پھر آل رسول سے اعتراض کرے وہ بھی حنفی نہیں ہو سکتا. جڑا حنفی کہلائے اصحاب رسول سے اعتراض کرے وہ بھی حنفی نہیں ہو سکتا. سنی حنفی ہو سکتا ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی آل دا بھی غلام ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا بھی غلام ہوئے, مدینے دیاں کتیاں دی بھی عظمت نو سلام کرن والا ہوئے, مدینے دی مٹی نو بھی اپنے واسطے خاطر شفا سمجھن والا ہوئے. وہی بندہ صحیح العقیدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بندہ ہی صحیح اور ایمان بھی ہو سکتا
سکتا ہے، نجات بھی ہوگی ہوئی ہے جڑا نبی دی ہر نسبت کا احترام کرتا ہوئے گا۔ اسی اج ولیاں کو مننے ہاں تے انہاں دا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، نسبت رسول دی وجہ کو مننے ہاں، اسی پیر سیال نو مننے ہاں، میں خود سیالوی ہاں تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ کو مننے ہاں، اسی اولیاء اللہ نو مننے ہاں، گھوڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نو سلام کرنے ہاں، نسبت رسول دی وجہ کو کرنے ہاں، داتا علی حجویری نو سلام کرنے ہاں، نسبت مصطفیٰ دی وجہ کو کرنے ہاں، 11ویں والے پیر نو سلام کرنے ہاں، لکھاں سلام کرنے ہاں، نسبت رسول دی وجہ کو سلام کرنے ہاں، اسی جناب امیر معاویہ نو سلام کرنے ہاں، نسبت مصطفیٰ دی وجہ کو سلام کرنے ہاں، اسی صدیق اکبر نو سلام کرنے ہاں، نسبت رسول دی وجہ کو سلام کرنے ہاں۔ ایتھے ہور ایک جملہ میں ایڈ کر دیواں گا، بعض لوگ کہندے نے جی نہیں اسی صحابہ نو آل دی وجہ کو مننے ہاں، کئی کہندے نے جی اسی آل نو صحابہ دی وجہ کو مننے ہاں، نا یہ دوویں جملے ہی غلط نے، اسی آل نو بھی حضور دی وجہ کو مننے ہاں، صحابہ نو بھی حضور دی وجہ کو۔ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لو، ساڈا ایک بیلی پڑھنیوں لتھایا وہ پیا کہ جی میں صحابہ نو اس تو مننا وا کہ آل رسول نے منیا ہے، مقام تیری نظراں وچ نبی دا تا مقام کوئی نہ ہویا، نسبت مصطفیٰ دا حیات کوئی نہ ہویا، صحیح سنی ہوئے جڑا آل نو بھی حضور دی وجہ تو منے، اصحاب نو بھی حضور دی وجہ تو منے۔ آل دا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، انہاں وچ کیڑا کمال ہے؟ اسی نسل رسول دا حیا کیوں کرنے ہاں؟ کیونکہ انہاں دیاں رگاں وچ میرے نبی دا خون ہے۔ اسی سیدہ کائنات دی چوکٹ نو کروڑا سلام کرنے ہاں، کیوں میرے نبی دی لخت جگر نہیں، میرے آقا دی نور نظر نہیں۔ اسی صدیق اکبر دیاں قدماں دے نال لگن والی مٹی نو بھی سلام کرنے ہاں، کیونکہ انہاں نو بھی نسبت میرے نبی دی حاصل ہے۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی جی، کہتا تیری نسبت ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہے، محبت نظرہ ذوق کا گزارا کرنا ہے، میں اپنے عقیدے دی ترجمانی پیا کرنا والا، اسی آل صحاب دی وجہ تو نہیں منتے، اصحاب کو آل دی وجہ تو نہیں منتے، اسی دونوں نو حضور دی وجہ تو مننے ہاں۔ تیری نسبت کا، تیری نسبت ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے، کفر کے دور میں، محبت نہ پڑھ لو، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے۔ تو اصل جڑا منن دی وجہ ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ مولوی جی تسی بڑی جہل والی گل کیتی ہے کہ اسی تے صحابہ کرام نو اس تو مننے آ کہ آل نے منیا ہے، بھائی ٹھیک ہے آل نے منیا، چلو ایک گل تے مننی ہے نا بے آل نے منیا ہے، تو تا اس تو من لیا بے آل نے منیا، اور مینوں یہ دس بے آل کے اس تو منیا ہے، گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو کہنا بے میں صحابہ نو اس تو بیا مننا وا کہ آل رسول نے منیا ہے، میں کہ جی آ مننا وا ستا کنا، یہ تے گل تیری سمجھ چلو آ گئی، بھاویں جویں دی بھی آئی، پر آل نے صحابہ نو کیوں منیا؟ تے آ کے کہنا پڑے گا اخیر نو آل نے بھی اس تو منیا ہے کہ وہ نبی دے یار نے، آل نے بھی اس تو منیا ہے کہ وہ نبی دے یار نے، نسبت مصطفیٰ انہوں کو بھی حاصل ہے۔ تو مولوی جی ذرا اپنے جملے سیدھے کرو، سمجھ آئی نا، جبرا تے میں چمڑا نہ ماریاں کرو، لوگاں نو حق دی بات پہنچائی کرو۔ ادا مطلب ہے کہ تانوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ایک بیلی پہ آ کے جناب کہ میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر مننا وا کہ سب تو افضل جڑے نے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، پر میں اس تو مننا وا کہ حضرت علی نے منیا ہے، حضرت علی دی وجہ تو میں ابو بکر صدیق نو افضل مننا وا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، موقف تیرا درست ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نو منیا تے ہے نا افضل ہے، پر میرے اے دس ہے مڑ تیرے کہ نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دی وقت تے کوئی نہ رہی، مڑ تو نبی نو تو نہ منیا، مولا علی پاک دی وجہ تو صدیق نو منیا پر نبی دی وجہ تو صدیق نو نہیں منیا، تو مطلب ہے ہجے تک تیرے وچ گڑبڑ ہے نا، لفظ والے جراثیم تینو ہے نا۔ صحیح ایمان والا عقیدہ او ہوندا ہے، درست عقیدہ او ہوندا ہے جڑا صدیق نو بھی نبی دی وجہ تو منے، علی نو بھی نبی دی وجہ تو منے، بندہ او سچا ہے، عقیدہ او دا درست ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں ایمان دسو، اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نہ ہوندے اور حضور دے داماد نہ ہوندے، کیا پھر مقام ہوندا؟ اگر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نو شرف دامادی حاصل نہ ہوندا، صرف آکو جی ہاشمی نے تو ہاشمی تے ابو لہب بھی ہے، یہ نہ کہڑا کمال ہے، تو مڑون بھی منو۔ پتہ چلیا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، او دے پیچھے بھی وجہ ذات مصطفیٰ ہے کہ حضور دے صحابی نے، حضور دے داماد نے، تے اتھے اسی رافضیاں نو بھی کہاں گے تسی آدھے ہو بھائی جی حضرت ابو بکر اپنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نے، کہا جی او کیوں؟ کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنے بستر تے نہیں سمایا، اس واسطے عمر خلیفہ بلا فصل نے، مکہ اپنے دا مطلب تو اے ہویا بھئی جیڑی بھی شان مندے پہ ہو، وجہ تو میری بھی پیچھے حضور ہی نے نا، وجہ تو پھر بھی پیچھے حضور ہی نے نا، تو یہ وجہ پیچھے حضور نے، تو پھر اے دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بستر تے سمانا تسی وندے ہو، مسلح تے کھلارنا تسی نہیں ویدے، سمجھ جی میں ساڈا کہ نہ کھاں ساڈا تو خیر کوئی نہیں، ساڈا ہوندا ساڈا چوڑ نہیں ماردا، سمجھ آئی نا جی۔ او کی تے نہ ہو حاکم احمد علی حاکم جی کو جڑا بانڈ ہوئے جناب جنہ دا سرمایہ 20 روپیے دی ڈیری ہوئے، انہوں نے دین دی کیڑی خدمت کرنی، سمجھ آئی نا۔ انہاں کھچا نو اجے تک یہ نہیں پتا بھئی نعت لکھنا پڑھنا کیڑا اوکھا کام ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ فرماندے نے نعت لکھنا دو دھاری تلوار تے چلن والوں بھی مشکل ہے، دو دھاری تلوار تے چلن آسان ہے پر نعت لکھن مشکل ہے۔ کیوں؟ فرمایا جے کسی دی شان وچ کمی ہوگی بندے دا ایمان تاں بھی گیا، جے کسی نے خدا نال ملا دیتا بندے دا ایمان تاں بھی گیا۔ ہر ایک دے مقام اور مرتبے دے مطابق کلام نو لکھ کے لے کے ہونا، تے جاہل جڑے پوندو گویے رہے نے وہ ہن جناب انہوں نے وہ 50 روپیہ ڈائری جڑی اج کل ڈائریاں لکھن جو حساب لکھن واسطے وہ تسی پھد کے جناب سارے سنیاں دے اسٹیجن تے آ کے تسی محدث بنے بیٹھے ہو، وہ بھی پہ کرے جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم تے فیصلہ فرما چڑیا، بے وقوفا تینوں غدیر خم دا فیصلہ نظر آتا ہے، مسجد نبوی دا فیصلہ نظر نہیں آتا تینوں؟ میں یہ پوچھنا، میرا سوال ہے بھائی غدیر خم جڑا مقام ہے وہ افضل ہے یا مسجد نبوی افضل ہے؟ تے ایک فیصلہ اوتے تے نبی پاک نے فیصلہ فرمایا ہی کوئی نہیں، یہ پہلی گل۔ نبی پاک علیہ السلام نے اوتے فیصلہ فرمایا ہی کوئی نہیں، اوتے حضور نے یہ فرمان بیان کیتا ہے کہ لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا، جندہ میں دوست ہاں او دا علی دوست ہے، جڑا میرے نال پیار کرتا ہے علی نال بھی پیار کرے۔ فیصلہ اوتے کوئی نہیں فرمایا، فیصلہ ادوں ہویا جدوں حضور نے آپ صدیق نو مصلی تے کھلا رہا ہے، فیصلہ ادوں ہویا ہے۔ تے ایک فیصلہ مسیح تے ہوے، ایک فیصلہ مسیحیوں باہر ہوے تے زیادہ اعتماد کدے تے کیتا جائے گا؟ بولو تو صحیح، میں پڑھ تو پڑھ تے جاہل بندہ بھی ہوئے نا اجاڑ بالکل تے مسیحی واڑیا بھی ہے نا تے اسی لکھاں روپیاں دی چوری چھاڑ دینے ہاں، یہ گل ہے نا۔ ان پڑھ بندہ سے آندا چلو بھاویں ہر لا چور ہے، ہن مسیحی وڑ گیا ہن یہ دوتے کو لینا بھی ہے ساڈی رب پوری کر سی، تے بے وقوف تے احمق انسان آ۔ ایک فیصلہ حضور نے مسجد نبوی وچ کیتا ہے، تھانوں وہ نظر نہیں آوندا
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہوتے ارشاد فرمایا ہے اوتے حضور علیہ السلام نے فقط مولا علی دی محبت نو بیان کیتا ہے، حضرت علی دی دوستی نو بیان کیتا ہے، کیونکہ بعض لوگاں نے حضرت علی تے اعتراض کیتا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار لوگو، جدا میں دوست ہاں اوندا علی بھی دوست ہے، جدا میرے نال پیار کرنا ہے علی تے اعتراض نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز نو بیان فرمایا۔ اس واسطے گرامی قدر حضرات، فقط اولیاء نے، صوفیاء نے، علماء نے، محدثین نے، بزرگ نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اسی سب نو حضور دی نسبت دی وجہ تو مننے بس گل ختم۔ تو جیڑا دونوں وچوں کسے تے اعتراض کرے، یاد رکھو صحابہ کرام دا گستاخ اور بے ادب وہ بھی بندہ جانے ایمان تو خالی ہے، تو جڑا نبی پاک علیہ السلام دی آل نال پیار نہ کرے وہ بھی ایمان تو خالی ہے، ایمان ہوتا بھی کامل کوئی نہیں۔ تو جڑا اللہ دے ولیاں تے اعتراض کردا ہے ان دا بھی خاتمہ برا ہوئے گا۔ اور میں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے دو واقعہ سنا دینا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا ہے تذکرۃ الاولیاء دے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں حنفیاں دے امام آپ اپنی درسگاہ دے وچ بیٹھے نے تے بچیاں نو پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، تے سامنے یا سجے کھبے کدھرے کوئی جگہ خالی سی اتنے بچے کھیلتے سن پے، جویں عموماً بچیاں دی عادت ہوندی ہے گلیاں محلے میں جتنے کوئی خالی تھان جلی اتنے جناب کھیلنا شروع کر دیتا۔ وہ بچے اٹھتے کھیل رہے سن، وہ کھیلدیاں کھیلدیاں بچیاں دی جڑی گیند جی سی نا کھدو جہا وہ کدے کسی بچے نے سٹیا، وہ جناب آ کے ڈگا امام اعظم ابو حنیفہ دے بالکل سامنے۔ کئی باری ہو جاتا ہے بچے کھیلتے پہ تو لنگتے ٹپتے بندے کو کچھ لگ بھی جاتی ہے، وہ گیند جہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے آ کے گر گیا۔ بچیاں نو پتہ تو لگ جاتا ہے گیند ساری جہی شاید ہے کدھر نو گئی ہے، انہوں نے پتہ لگ گیا گیند جہاں وہ امام صاحب دے جا کے سامنے گریا ہے۔ ہوں سارے بچے اکٹھے ہو گئے، ایک آ کے وہ تو جا کے گیند چا لیا، اس آخیا بس سنیا میں تو کون جانا، امام صاحب دے سامنے گیند پئی میں کون جانا، وہ ساتھ بیٹھے نے تو میں کون جانا۔ دوجے نے اس آخیا میں کون، امام صاحب نے ساری کاروائی ویدے پہ بچے کر دے سارے نے کہ دو ارکاں ماریاں تو جا کے چھک کے لے آ، کسی کی بھی ضرورت نہ آئی، سارے ایک دوجے رکھے میں تھی جاؤ میں جا کے امام دے کوئی نہیں سامنے جانا، اتنے جا گیند چکن۔ ایک بچوں بڑا بے جھاکا بندہ بچہ اس آخر لائے کہڑا کام ہے میں جانا میں جا کے وہ بڑے بچھوی نال آیا وہ تو گیند پھڑی نہ پیچھا نکل گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے بچوں شاگردوں نے فرمایا کہ بچہ حرامی ہے، اے بچہ حرامی ہے۔ شاگردوں تو کتنی حضور ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ ان دے چ حیا والی گل ہی کوئی نہیں، ان دے وچ حیا دا مادہ ہی کوئی نہیں، تو جڑے حلال دے ہون انہاں وچ حیا ہوندا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جڑے حلالی ہون انہاں وچ شرم حیا ہوندا ہے، تے ان دے وچ حیا دا مادہ ہی کوئی نہیں۔ سارے نے میرے سامنے آن تو جھجکے نے، شرم آئی ہے، حیا آیا ہے کہ ایڈے وڈے استاد نے کیویں چوک کے گیند لے کے آئیے، اے بے جھاکو کیا ہے، اے دے وچ حیا دا مادہ کوئی نہیں، میں اس تو کیا اے حلال دانا نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماندے نے لوگوں نے تحقیق کی تو واقعی حرامی نکلیا سی، واقعاتاً ہی حرامی نکلیا سی، وہ اپنے باپ دا نہیں سی، اس واسطے کیوں کہ اندر وچ حیا نہیں سی۔ کہ ایو جے جڑے ہوندے نا بزرگاں دے بے ادب بھی ایو جے ہی ہوندے، سمجھ آئی نا جی؟ بزرگاں دے بے ادب، اولیاء کاملین دے بے ادب جڑے نے وہ ایو جے ہی ہوندے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جڑا کہ غیر مقلد عالم دین اہل حدیث انہوں نے لکھیا ہے، کتاب دا نام ہے سمانے مولوی ابو داؤد غزنوی، انہاں دا ایک مولوی ہویا ہے اہل حدیث حضرات دا، نہ دا بہت بڑا عالم ہویا ہے ابو داؤد غزنوی، بڑا نام ہے اس دا اہل حدیث مسلک دے اندر۔ او دی انہوں نے سمانے آیات لکھی، او دے وچ انہوں نے گل لکھی، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب اپنے مدرسے چ بیٹھے سن، مدرسے دے طلباء جڑے نے وہ بھی مدرسے دے اندر موجود سن، تے اچانک ایک منڈا بولیا تو کہن لگا بھائی جڑے امام اعظم ابو حنیفہ بنے پھرتے ہیں اپنے اپنے لوگ انہاں نوں امام اعظم کہندے نے، انہاں نال تو بہت حدیثاں مینوں آندیاں نے، انہاں نوں تو صرف 17 حدیثاں یاد سن۔
جی انہوں میں دعوت فکر دیواں گا اس مارکے نو، یہ اج بھی یہ گل کرتے ہیں۔ تو اس واقعہ جڑا کہ تہاڈی ہی کتاب دے اندر موجود ہے، لکھن والے بھی عالم دین تہاڈے نے، تے او پڑھ کے یا تو کم از کم جنہ ساڈے کول سن کے او دی وچ اپنے آپ نو پرکھو۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمانا، مولوی ابو غزنوی او دا مدرسہ اپنا مدرسے دے اندر طلبہ او دے شاگرد دے ایک منڈا بولیا، کہن لگا انہاں نوں تے حدیثاں کوئی نہیں سن اوندیاں، فقط 17 حدیثاں یاد سن انہاں نال بولدیاں سن اوندیاں نے۔ او دی یہ گل مولوی داؤد غزنوی جڑا کہ غیر مقلد اہل حدیث ہے اونے گل سن لئی۔ جدوں اوندیاں کناں تے گل پئی نا، اس لیے آکھیا کہ ان قریب اے منڈا مرتد ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ انہیں مرتد لفظ بولے کہ اے منڈا جلدی ہی مرتد ہو جائے گا۔ نال دے مولوی صاحبان مدرسے دے استاد بیٹھے انہاں کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ انہیں کہ اللہ دے پیارے دی بے ادبی کیتی ہے، جڑا رب دے پیاریاں دی بے ادبی کرے انہاں دا انجام یہی ہوتا ہے کہ اے مرتد ہوئے گا، بے ایمان ہوئے گا۔ پھر مولوی صاحب لکھ دینے اور پھر وہ تو مدرسے جو چھوڑ کے چلا گیا اور نہ مدرسے چلدا بالآخر قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو کے مریا ہو۔ تو لکھ دینا ساڈے مولوی صاحب دی گل جڑی سی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ میں کہا چلو جی ٹھیک ہے، تواڈے مولوی صاحب دی گل تو صحیح ثابت ہوئی، تو ساڈے جڑے مولوی صاحب ہیں انہاں دی کدھر گئی؟ ساڈے امام صاحب تواڈے مولوی صاحب نے دس چھڈیا کہ جڑا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے ادبی کردا ہے اس بندے دا خطرہ ہے کہ وہ حالت ایمان وچ دنیا تو نہیں جائے گا، وہ دا ایمان خطرے وچ ہے، کیونکہ وہ اللہ دیا پیاریاں دی بے ادبی کردا ہے۔ تے رب دیا پیاریاں دی بے ادبی کرن والے دو قسم دے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو ایمان تو محروم ہوئے گا تے یا وہ حلالی خون تو محروم ہوئے گا۔ اس میں ایک حدیث پاک بھی سنا دوں متاں کوئی ہمیں شک شبہ نہ پہ جائے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر یہ حدیث پاک نقل کی تھی کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ میری آل نال بغض رکھے، میری اہل بیت دے نال بغض رکھے، میری اہل بیت دے نال دشمنی رکھے، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے وچ دو وچوں ایک نقص ضرور ہوئے گا۔ جڑا میری اہل بیت نال محبت نہیں کرتا، دشمنی رکھتا ہے، میری آل دا بغض جس بندے دے سینے دے اندر ہے، صحابہ کرام نے کی سونیا کڑا کون ہوئے گا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات ہے کہ حرامی ہوئے گا، حلال زیادہ نہیں ہوئے گا، وہ لگا میں توڑن والا خون حلال دا نہیں ہوئے گا، اپنے باپ دی اولاد نہیں ہوئے گا، جڑا میری آل نال پیار نہیں کرتا۔ تے سونیا دوسری فرمایا جے حرامی نہ ہویا تو دوسرا او دے وچ نقص یہ ہوئے گا کہ جدوں وہ اپنی ماں دے شکم وچ گیا سی ادوں دی ماں پلیت سی۔ فرمایا دوجا نقص یہ ہوئے گا کہ جدوں وہ اپنی ماں دے شکم وچ او دا رحم دے اندر نطفہ قرار پایا ہے، حضور نے فرمایا یا تو ادوں دی ماں ناپاک ہے، تو جے ماں ناپاک نہیں تو پھر وہ ہے حرامی۔ دو وچوں ایک ضرور ہوئے گا جڑا بندہ حضور نے فرمایا میری آل دے خلاف بولتا ہے، جس دل دے اندر میری آل دا بغض ہے۔ تے حدیثاں اور واقعات تو یہ معلوم ہویا کہ جڑا بندہ اللہ دے پیاریاں دا بے ادب ہوئے، اللہ دے محبوب بندیاں دا بے ادب ہوئے، ان دے یا خون وچ روڑا ہوندا ہے یا ایمان وچ روڑا ہوندا ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ یا وہ دے خون وچ روڑا ہے تے یا ایمان وچ روڑا ہے۔ تو سنی ہوئے جد نہ خون وچ روڑا ہوندا ہے نہ ایمان وچ روڑا ہوندا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اسی نبی دی آل دے بھی غلام ہاں، نبی دے اصحاب دے بھی غلام ہاں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی دے اندر کتاب المناقب دے اندر حضرت عثمان غنی دے مناقب والے چیپٹر دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات طیبہ ہے، حضور کے سامنے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک جنازہ لیا گیا، لوگوں نے عرض کی سونے دا جنازہ پڑھا دیو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا نا میں دا جنازہ کوئی نہیں پڑھنا، نہ میں پڑھاں گا نہ میں پڑھاواں گا۔ صحابہ کرام نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کی وجہ کیوں جنازہ نہیں پڑھانا؟ فرمایا اس واسطے
امام ترمذی فرماندے ہیں حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ عثمان غنی کون نے؟ میرے نبی دے داماد نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، تے جڑا انہاں دے نال بغض رکھدا ہے، فیصلہ حضور نے فرما چھڑیا جنازہ دا میں کوئی نہیں پڑھنا۔ تے جدا جنازہ حضور پڑھن تو انکار فرما دے، سوچو بندہ کیڈا بڑا بدبخت ہوئے گا، کتنا بڑا او بد نصیب ہوئے گا کہ جدا جنازہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں پڑھایا۔ فرمایا کہ اے میرے عثمان دے نال بغض رکھدا ہے، گل نو سمجھنا ذرا، میرے عثمان دے نال بغض رکھدا ہے تو میں اس دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ پتہ چلا جڑا نبی دے صحابہ دا دشمن ہو جاوے بھاویں مر کے بھی آ جاوے حضور دا لگدا کچھ، حضور دا لگدا کچھ نہیں۔ تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مسئلہ ثابت فرما دیتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال اتنی عقیدت اتنی محبت کیوں سی؟ اس واسطے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے دوہرے داماد سن، اکارے بھی نہیں دوہرے داماد سن، حضور دیاں دو صاحبزادیاں انہاں دے نکاح دے اندر سن۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے گل وارہ ہی نہیں سے نہ کر دی کہ کوئی میرے عثمان دے نال بغض رکھے۔ تو گرامی قدر حضرات، گفتگو دا خلاصہ نچوڑ یہ نکلیا کہ پہلی بات ایمان اور عقیدے دی حفاظت کرو۔ جڑا آ کے نویں پٹڑی پڑھان دی کوشش کرے کہ صحابہ اہل بیت نعوذ باللہ من ذالک کا دشمن سن، تے سمجھو اے بندہ ایمان تو خارج ہے۔ جڑا حضور دے صحابہ تے اعتراض کرے وہ بھی خارج ہے، جڑا آل تے اعتراض کرے وہ بھی خارج ہے۔ سچا کیونکہ زمانہ اجی آ گیا، انہیں یاد رکھیا ہے کہ پیر بھی وکاؤ مال بن گئے، مولوی بھی وکاؤ مال بن گئے، ڈھیر سارے وڈے وڈے جبے دستاراں وک گئے، وڈیاں وڈیاں گڈیاں وک گئے، تے ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی ساڈے پیر صاحب نے تے اسی انہاں جو فرمانا سچ ہی بنانا۔ تو کچھ مرید جو ہوندے نے وہ انج بھی اندھے ہوندے ہوئے، بھاویں پیر ہر لا کوڑا کیوں نہ ہوئے، مرید جڑا ہو سکنا موڑ جی میرا پیر جو ہویا تے میرا پیر تو غلط کر نہیں سکتا۔ ایک بڑی مصیبت ہے بھائیو، نجات دا دار و مدار شریعت مصطفیٰ دی پابندی دی اوپر ہوندا ہے۔ جے شریعت مصطفیٰ دی پابندی ہے تو پیر سچا ہے، تو جے شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہے تو مڑ شریعت جڑی ہے وہ غلط نہیں، تیرا پیر غلط ہے۔ تے جڑا بابا محمد علی جناح ہویا نا، اندے وچ بڑی طاقت آئی، سمجھ آئی نا؟ ایویں نہیں سی انہیں پاکستان بنا لیا، اندے وچ ہن بھی بڑی طاقت ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں یہ طاقت ہون بھی بڑی جائے، کمزور کوئی نہیں جائے، یہ سارے مسئلے کا حل کیتا ہے۔ اس واسطے جیڑا سمجھو بے حضور دی آل دے خلاف بولدا ہے غلط ہے، او دا سنیت نال کوئی تعلق ہے نہیں۔ جیڑا حضور دے اصحاب دے خلاف بولدا ہے او دا بھی سنیت نال کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا حضور دے ازواج مطہرات دے خلاف بولدا ہے او دا بھی اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا ائمہ فقہا دے خلاف بولدا ہے، چاہے امام اعظم ہون، امام مالک ہون، امام شافعی ہون، امام احمد بن حنبل ہون، جیڑا انہاں بزرگاں دے بھی خلاف بولدا ہے وہ بھی صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ سچا پکا سنی ہون دا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گڈ او اے ہے، بس سنی جڑا صحیح ہوئے وہ نہ آل دے خلاف ہوندا ہے نہ اصحاب دے خلاف ہوندا ہے۔ سچا پکا سنی نبی دی اہل بیت دا بھی غلام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا بھی غلام ہے۔